ملاحظہ فرمائیے پروگرام درسقرآن.com۔ مقرر ہیں حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری، پیشکش حق ٹیلی ویژن۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یونائٹڈ موبائل نے۔ عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں سورہ رحمان کی تقریباً 18 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں اپنی مختلف نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات گزشتہ درس میں زیر بحث آئی تھیں، ان میں بالائی کائنات جو ہے اس میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان تھا، اور اب جو پیش نظر ہمارے آیات ہیں ان میں زمین اور زمین کے اندر کی نعمتوں کی طرف اللہ پاک نے انسان کو متوجہ کیا ہے، جن میں سے پہلی نعمت جو ذکر فرمایا کہ مرج البحرین، اسی اللہ نے دو دریا جاری کیے ہیں، یلتقیان، جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس آڑ سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ایک میٹھا دریا ہے، دوسرا کھارا ہے، دونوں اکٹھے بہہ رہے ہیں، لیکن آپس میں ان کا پانی خلط ملط نہیں ہوتا۔ ان کے درمیان اللہ نے ایک ایسی دیوار، ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ چاٹگام سے لے کر برما تک دو دریا مل کر بہتے ہیں، سینکڑوں میل کے طویل سفر میں دونوں کا پانی الگ الگ بہتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے درمیان ایک ہار سی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے تجلیات قرآن کے چند عجائبات، کتاب میں یہ لکھا گیا کہ گنگا اور جمنا کے مقام اتصال، یعنی الہ آباد یو پی سے دونوں دریا سینکڑوں میل دور تک اکٹھے بہتے چلے جاتے ہیں۔ گنگا کا پانی نیلا ہے، جمنا کا پانی سفید اور زردی مائل ہے، اور دونوں کے درمیان ایک کانچ کی سی آڑ نظر آتی ہے، اور دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔
یہ انکشافات اللہ نے اس نبی امی کی زبان سے کروائے جس نبی امی نے نہ روس اور امریکہ کے سمندروں کو دیکھا تھا، نہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے دریاؤں کو، بلکہ ظاہر ہے کہ اس خطے میں اللہ کے نبی کا کبھی آنا ہی نہیں ہوا، اور اس زمانے میں معلومات بھی اتنی پھیلی ہوئی نہیں تھیں کہ عرب میں بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا کہ گنگا اور جمنا اس طریقے سے مل کر بہتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی، یا چاٹگام سے لے کر برما تک 2 دریا بہتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ تو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان انکشافات کا بیان ہونا قرآن کی صداقت کی بھی دلیل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 2 دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں، میٹھا اور کھارا۔ اس دنیا میں میٹھا پانی بھی انسان کے لیے ضروری، اور کھارا پانی جو سمندر کی شکل میں ہے وہ بھی ضروری۔ دیکھا جائے تو کھارا پانی زیادہ ہے، زمین کے 3 حصوں پر تقریباً سمندر کا کڑوا اور کھارا پانی ہے، لیکن یہی کڑوا پانی انسان کو میٹھا پانی مہیا کرتا ہے، اس لیے کہ سمندر پر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے اس سے بخارات اٹھتے ہیں جو کہ فضا میں جا کر بادل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور ان بادلوں سے بارش برستی ہے اور اس بارش سے انسان کو میٹھا پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ سمندر کے کڑوے پانی سے اٹھنے والے بخارات فضا میں جا کر میٹھے پانی میں تبدیل ہو کر انسان کی طرف دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر زمین کا جتنا بھی نمک ہے دریا اسے بہا کر سمندر میں لے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمندر کے پانی کو خراب نہیں کر سکتے۔ تو ان دونوں پانیوں کا ہونا انسان ضروری ہے، اور اللہ نے انہی دونوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ اسی نے 2 دریا جاری کیے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ سمندر کا کھارا پانی دریا کے میٹھے پانی میں مل جاتا تو انسان کو میٹھا پانی کہیں سے بھی دستیاب نہ ہوتا۔ ویسے خود زمین کے نیچے بھی جو مختلف سوتے ہیں پانی کی، ان میں میٹھے پانی بھی ہیں اور کھاری پانی بھی ہے۔ اگر یہ سب آپس میں مل جائیں تو انسان کے لیے پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہ ہو، تو وہ کون ہے جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو آپس میں ملنے سے روک رکھا ہے؟ تو مومن کے پاس ایک ہی جواب ہے، وہ ہے الرحمن، وہ مہربان ہستی جو انسان کی ساری ضروریات کو پوری کرتی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو قوت گویائی سکھائی، انسان کو سورج اور چاند کی روشنائی عطا کی، آسمان کو جس نے بلند کیا اور جس نے زمین کو فرش بنایا، اور جس نے پھر زمین کے اندر مختلف قسم کے میوہ جات پیدا کیے اور مختلف قسم کے پھول پیدا کیے، وہی ہستی ہے جو انسان کی ان ساری ضروریات کو پورا کرتی ہے اور ان کا انتظام کرتی ہے۔ فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقت میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ لؤلؤ اور مرجان
انسانوں کو کیسے حاصل ہوتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس لیے کہ محققین بتاتے ہیں کہ لولو حقیقت میں حیوان ہوتا ہے جو سپی میں پیدا ہوتا ہے، پھر ایک خاص عمل سے گزر کر یہ موتی بن جاتا ہے. مرجان بھی ایک حیوان ہے، وہ مر جاتا ہے تو مونگا بن جاتا ہے. تو وہ کون ذات ہے جو ایک حیوان کو بہترین اور قیمتی قسم کے موتی میں تبدیل کر دیتی ہے؟ وہ ذات رحمان کے سوا اور کوئی نہیں. چنانچہ اس کا سوال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں. دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں یہ جہاز، یہ بھی اسی کی ملکیت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کل بھی نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کے پاس بحری جہاز تھے اور کشتیاں تھیں، اور آج بھی انسان کے پاس نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ یہی جہاز اور کشتیاں ہیں جو لاکھوں ٹن سامان اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل کرتے ہیں اور شب و روز سمندر کے سینے پر رواں دواں رہتے ہیں. قرآن نے مسلمان کو متوجہ کیا تھا سمندروں کی طرف اور بحری جہازوں کی اہمیت کی طرف، مگر افسوس یہ کہ مسلمان نے قرآن کے اشاروں کو نہ سمجھا اور آج سمندروں پر غیر حکمرانی کر رہے ہیں. انہی کا تسلط اور انہی کا قبضہ، ان کے بحری بیڑے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف دوڑ رہے ہیں اور مختلف قسم کے سامان منتقل کر رہے ہیں اور اسلحہ لے کر جا رہے ہیں. کاش مسلمان نے قرآن کے اشاروں کو سمجھا ہوتا اور ان پر عمل کیا ہوتا تو آج سمندروں پر غیروں کی حکمرانی نہ ہوتی بلکہ مسلمان کی حکمرانی ہوتی. آگے فرمایا کہ کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی عظمت و عزت والی ذات باقی رہنے والی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا. آج پورے عالم میں حرکت ہو رہی ہے، درخت لہلہا رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، حیوان چل پھر رہے ہیں، انسان اچھل کود رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہر طرف خاموشی اور سناٹا ہوگا، کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، کہیں شور نہیں ہوگا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ زمان میں نہ مکان میں، نہ کوئی عالم رہے گا نہ کوئی جاہل، نہ امیر نہ غریب، نہ ذہین نہ غبی، ہر کسی کو موت آ جائے گی. ہر طرف موت کا تسلط اور موت کا قبضہ ہوگا. تو کوئی چیز ایسی نہیں جو فنا سے آشنا ہونے سے بچ سکے. انسان تو انسان، فرشتے بھی موت سے نہیں بچ سکیں گے. مسند ابو یعلا موصلی کی ایک طویل حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب مر جائیں گے تو ملک الموت عرض کریں گے اے اللہ اب تو سب مر گئے. اللہ پوچھیں گے کون کون باقی ہے؟
تو ملک الموت عرض کرے گا اے اللہ آپ کی ذات باقی ہے جس پر فنا آنے والی نہیں، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل باقی ہیں، ان کے علاوہ سب مر گئے، سب کو موت آ گئی۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کو بھی موت دے دو، چنانچہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، جبرائیل اور میکائیل کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر اللہ پاک ملک الموت سے کہیں گے اب تم بھی مر جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا، سب کو تم موت کا مزہ چکھاتے رہے، اربوں انسانوں کو اور جانداروں کو تم نے موت کا مزہ چکھایا، آج تم بھی موت کا مزہ چکھ لو اور تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے اور آسمان کو کتاب کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اور اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج اقتدار کس کا ہے؟ اے زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں اور کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والوں، اور فرعون اور قارون ہلاکوں اور چنگیز کے نقش قدم پر چلنے والوں، بتاؤ تو صحیح آج کون ہے بادشاہ اور کس کے پاس ہے اقتدار اور کس کی ہے حکومت اور کس کے پاس ہے اختیار؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک ذات کا غلبہ ہے اور ایک ہی ذات کی بادشاہی ہے جو قہار ہے، اور وہ ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ باقی رہے، ہر چیز پر موت ہے، ہر چیز پر زوال ہے، ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز کا اختتام ہے، ہر چیز کی انتہا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات وہ تیرے رب کی عزت اور عظمت والی ذات ہے، صرف رب باقی رہے گا۔ یہ جو کلمہ ہے ذو الجلال والاکرام، یہ کلمہ بڑا بابرکت کلمہ ہے، اللہ کی صفات میں سے بہت بڑی صفت ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی دعاؤں میں ذو الجلال والاکرام کے کلمے کو، اس صفت کو لازم پکڑو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اور یہ کہہ کر یا ذا الجلال والاکرام، تو حضور نے سن کر فرمایا قد استجیب لک، تیری دعا قبول ہو گئی، تم نے اللہ کو یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر خطاب کیا تو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ایک مسنون دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس میں اللہ کے نبی یوں دعا کرتے ہیں یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک۔ یا حی یا قیوم، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ باقی رہنے والے، اے جلال و اکرام والے، عزت و عظمت والے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں، ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا اور نہ ہی اپنی مخلوق میں سے کسی کے حوالے کیجیے گا، آپ ہی ہماری حفاظت اور نگرانی فرمائیے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ کلمہ، یہ صفت اللہ کی ذو الجلال والاکرام
بڑی بابرکت صفت ہے، اور حدیث میں اس صفت کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب ہم دعا کریں تو اللہ کی اس صفت کا بھی ذکر کر لیا کرے، اے ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام میرے حال پر رحم فرما، یا ذوالجلال والاکرام میری پریشانی کو دور فرما، یا ذوالجلال والاکرام میری اس جائز حاجت کو پورا فرما۔ فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی عزت و عظمت والی ذات باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سب مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ فرشتے اللہ سے مانگتے ہیں، نبی، ولی، قطب، ابدال اللہ سے مانگتے ہیں، امیر، غریب اللہ سے مانگتے ہیں، درندے پرندے اللہ سے مانگتے ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان مخلوقات میں سے کوئی زبان حال سے اللہ سے مانگتی ہے اور کوئی زبان قال سے اللہ سے مانگتی ہے۔ سمندر کی ہزاروں قسم کی مخلوق وہ اللہ سے مانگتی ہے، اور بلوں میں چونٹیاں یہ اللہ سے مانگتی ہیں، اور فضاؤں میں پرندے اللہ سے مانگتے ہیں، نیک اللہ سے مانگتے ہیں اور بد اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہر کوئی اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر کسی کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے والے تھے، اور سب کچھ اللہ سے مانگنے والے، ہر خیر بھی اللہ سے مانگنے والے، اور ہر چیز کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنے والے تھے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ ہی سے مانگتی ہے ساری مخلوق، چاہے وہ آسمانوں میں ہو اور چاہے وہ زمین میں ہو۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ غلط خیال ہے۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ پیدا کرنے کے بعد بھی کائنات کے سارے نظام کو اللہ چلا رہے۔ لیکن قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور اس کے سارے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے۔ زندہ بھی اللہ کرتا ہے، مارتا بھی اللہ ہے، غنا بھی اللہ دیتا ہے اور فقر بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے منع کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ تو وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ اس کائنات میں مسلسل اس کا تصرف، اس کا ارادہ، اس کا اختیار کام کر رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ انسانی محاورے میں بات ہو رہی ہے۔ انسانی محاورے میں انسان بعض اوقات جب کسی کو دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے میں ان قریب تیرے لیے فارغ ہو جاؤں گا، یعنی تجھ سے نمٹ لوں گا، وگرنہ اللہ کے ہاں فرصت اور فراغت اور مشغولیت کوئی چیز نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اللہ مشغول تھے اور اب اللہ فارغ ہو جائیں گے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ اللہ تم سے حساب لیں گے
اور اللہ تمہارے درمیان عدل کریں گے. نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا اور بد کو اس کی برائی کی سزا ملے گی. حساب کتاب ہوگا اور عدل ہوگا. اور قیامت کے دن سب سے بڑا کام یہی ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلا اور سب سے اہم کام وہ حساب کتاب اور مخلوق کے درمیان عدل ہوگا. یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تم آسمانوں اور زمین کے اطراف سے بھاگ سکو تو نکل بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان، قوت و طاقت کے بغیر تم نہیں بھاگ سکتے. اور اللہ جسے قوت و طاقت عطا نہ کرے اسے قوت و طاقت عطا ہو نہیں سکتی. تو اس کائنات سے انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھاگ کر موت سے بچ سکتے ہو تو بھاگ نکلو. کہاں جا سکتے ہو؟ اگر انسان موت سے بچنے کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان چلا جائے تو وہاں بھی سلطنت اور بادشاہت اللہ کی ہے. ہندوستان کو چھوڑ کر یورپ چلا جائے تو وہاں بھی اقتدار اللہ کا. افریقہ چلا جائے تو وہاں بھی اقتدار اللہ کا. انسان زمین کو چھوڑ کر سمندروں میں چلا جائے تو وہاں بھی اقتدار اللہ کا. اگر بالفرض انسان زمین کو چھوڑ کر سمندروں کو چھوڑ کر سورج اور چاند میں اور ستاروں میں جا بسے تو وہاں پر بھی اقتدار اللہ کا ہے. تو انسان اللہ کے فیصلے سے کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا. اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ کا اقتدار اور اللہ کا اختیار اور اللہ کی بادشاہی نہ ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انسانوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بھاگ کر موت سے بچ سکتے ہو تو بھاگ نکلو. یا اگر تم سمجھتے ہو کہ حشر میں حساب سے بچ سکتے ہو تو بچنے کے لیے کوشش کر دیکھو. اللہ کے فیصلے سے بچنے کے لیے اور اللہ کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے اور قدرت کی ضرورت ہے جو کہ انسان کے پاس نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں انسان ضعیف بھی ہے اور عاجز بھی ہے. نہ اس کے پاس قوت نہ اس کے پاس طاقت، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ایک حد تک اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے لیکن حد سے زیادہ انسان کے پاس اختیار نہیں یہاں تک کہ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر سکے، اللہ کے اختیار کو چیلنج کر سکے، اللہ کے اقتدار سے باہر بھاگ نکل سکے. یہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہی مضمون اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تم آسمانوں اور زمین کے اطراف سے بھاگ سکو تو نکل بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے ہو قوت و طاقت کے بغیر. اور قوت و طاقت تمہارے پاس ہے نہیں. اللہ کے مقابلے میں انسان کے پاس کچھ بھی قوت و طاقت نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں انسان بہت ضعیف، اور انسان تو ویسے ضعیف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور بڑا با اختیار سمجھنے لگتا ہے لیکن حقیقت میں انسان بڑا ضعیف ہے. ذرا بیماری کا جھٹکا آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے،
یا کوئی اور عارضہ پیش آ جائے، انسان پر فالج کا حملہ ہو جائے، ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جائے، اللہ نہ کرے کہیں سے گر کر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو یہ ایک لوتھڑے کی طرح بستر پر پڑا رہ جاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ واقعی میں بہت کمزور ہوں۔ تو اللہ فرماتے قوت و طاقت کے بغیر تم بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کے مقابلے میں قوت و طاقت تمہارے پاس ہے نہیں، قوت و طاقت ہے صرف اللہ کے پاس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، حساب کتاب کے بعد مجرموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان پر آگ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ نیلی چھت جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ چمڑے کی طرح سرخ دکھائی دے گی۔ تو اللہ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، تو اس دن سوال نہیں کیا جائے گا نہ انسان سے اور نہ جنات سے، ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاس تو انسان اور جنات کا سارا اعمال نامہ اور سارا ریکارڈ محفوظ ہے، تو معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں سے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے جہنم جسے مجرم جھوٹا قرار دیتے تھے، جسے مجرم جٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قیامت کا منظر سامنے لا کر بتایا جا رہا ہے یہ ہے جہنم، یہ دیکھ لو یہ ہے جہنم جسے مجرم جٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، جہنم کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ بعض حضرات نے، بعض غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اپنی مختلف نعمتیں ذکر کی، زمین آسمان کی نعمت، میزان کی نعمت، سورج اور چاند کی نعمت، پھلوں اور پھولوں کی نعمت، اور سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ سوال تو جچتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے اپنی سزاؤں کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، کھولتے ہوئے پانی کا ذکر کیا، دہکتی ہوئی آگ کا ذکر کیا، اور سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس سوال کا کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ دوزخ کا ذکر کرنے کے بعد، دہکتی ہوئی آگ کا ذکر کرنے کے بعد، کھولتے پانی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سوال کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا یہ چیزیں بھی نعمت ہیں؟ یہ اعتراض کیا گیا غیر مسلموں کی طرف سے سورہ رحمان پر۔ تو یاد رکھیے کہ مصیبت اور بیماری کے آنے سے پہلے اگر کسی کو اس مصیبت اور بیماری کے بارے میں بتا دیا جائے تو یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہمیں پیشگی طور پر بتا دے کہ تم پر فلاں بیماری حملہ کر سکتی ہے اور تم اپنے بچاؤ کے لیے یہ تدبیر اختیار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے ورنہ تم ہلاکت میں پڑ سکتے ہو، تو یہ بھی اس حکیم اور ڈاکٹر کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہوگا کہ بیماری کے آنے سے پہلے، مصیبت کے آنے سے پہلے ہمیں بتا دیا۔ اللہ پاک مجرموں کو دوزخ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے جرم سے اور اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے باز نہ آئے تو تم اس دوزخ کا شکار اور ایندھن بن سکتے ہو۔ تو اللہ پاک کا اس دن کے آنے سے پہلے یہ بتا دینا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں سے پوچھنے کا حق ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ میں نے آج تمہیں دنیا ہی میں قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتا دیا کہ اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے اور اپنے جرائم سے باز نہ آئے تو تم اس خطرناک دوزخ کا ایندھن بن سکتے ہو۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ معاذ اللہ بے جوڑ نہیں ہے بلکہ اپنے مضمون سے مناسبت رکھتی ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے دوزخ کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے، مصیبت کے آنے سے پہلے، ہلاکت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمیں دوزخ کا ایندھن بنا سکتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں